عاصم روم میں داخل ہوا تو ملیحہ بغیر شال کے آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا کسمساتا جسم دیکھ کر کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرائی۔ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے میں وہ ہوں۔ میرے ساتھ ہی بنی ہو کر آئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے شادی کی رات کیا ہوتا ہے؟ وہ کمینگی سے بولا۔ سب نے کہا ہے تمہارا شوہر تم پر ظلم کرے گا، تمہیں کپڑوں کے بغیر۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ بالغ ہو؟ پتہ نہیں کیا ہر ماہ۔ آج وہ 10 سال بعد واپس آیا تھا۔ اس نے 10 سال بعد حویلی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ اس حویلی سے جاتے ہوئے اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی یہاں پر لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب تھی، چہرے پر دنیا جہان کی تھکاوٹ چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کون سی جنگ لڑ کر واپس آ رہا ہو۔ وہ کیری بیگ کو گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ماضی کے قہقہے اس کے کانوں میں گونجے جا رہے تھے۔ کیا کچھ یہاں پر تھا جو وہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، جیسے وہ اس حویلی کو ویران چھوڑ کر گیا تھا۔ آج بھی وہ ویسے ہی ویران پڑی ہوئی تھی، ارد گرد لاؤنج کو دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر صوفے پر پڑ گئی تو اسے اپنا چھوٹا بھائی ہنستا مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا، جو کہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی۔ وہ ارد گرد حویلی کو دیکھے جا رہا تھا۔ سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اچانک ہی اس کی نظر سیڑھیوں پر پڑی جہاں سے سلطان صاحب نیچے آ رہے تھے۔ اس کی طرف دیکھتے ہی وہ جلدی سے اس کے پاس آئے۔ وہ ان کے سینے سے لگ گیا۔ اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر سلطان صاحب کے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، مجھے نہیں معلوم تھا تم یوں لوٹ کر واپس آ جاؤ گے۔ اپنے باپ کو تو تم ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے عاصم، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، بابا جان میں واپس آ چکا ہوں، شاید مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے ہیں۔ اب حویلی میں کوئی 2 بجے تک نہیں جاگتا، کسی کے قہقہے نہیں گونجتے۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بول رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی دنیا جہان کی تھکاوٹ چھائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اماں سائیں سے ملنا ہے بابا جان۔ وہ کہنے لگے، ہاں چلو کمرے میں۔ وہ نرمی سے بولے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو سامنے ہی بڑی بیگم بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے کو اتنے سالوں کے بعد دیکھ کر ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جلدی سے اپنے بیٹے کے پاس آئی اور فوراً ہی اس کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ کہنے لگی، کہاں چلے گئے تھے اپنی ماں کو چھوڑ کر؟ کتنے سالوں بعد واپس لوٹ کر آ رہے ہو؟ کیا پھر واپس چلے جاؤ گے؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور ان کے آنسو صاف کرتا ہوا نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں اماں سائیں، کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا، لوٹ کر ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے پاس آ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے کندھے سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ایک ماضی کا حادثہ جس نے سب کچھ برباد کر دیا تھا، وہ چاہ کر بھی سب کچھ دوبارہ واپس ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ یہی غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی اماں سائیں کہنے لگی، بیٹا تم جا کر آرام کرو، صبح باقی سب سے مل لینا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، میرا کمرہ؟ وہ کہنے لگی، تمہارا کمرہ آج بھی ویسا ہی ہے، روزانہ صفائی کرواتی ہوں، کبھی تو میرا بیٹا لوٹ کر آ جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ملازم نے اس کے بیگز کو اس کے روم میں رکھ دیا۔ وہ اپنے روم میں آیا۔ آج بھی اس کا روم بالکل ویسا ہی تھا
جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ساری سیٹنگز ویسی ہی تھی۔ وہ اس روم کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر آیا اور بیڈ پر سونے کے لیے لیٹا تو اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت سا چہرہ گھوما تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو عجیب سا اسے محسوس ہوا تھا، اور وہ وجود جو اس کے نام کے ساتھ جوڑا گیا تھا وہ کہاں تھی؟ وہ لڑکی جو ونی میں اس کے ساتھ آئی تھی، اس کے بارے میں عاصم کو اب خیال آیا تھا۔ اتنے سالوں بعد اس کے بارے میں عاصم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ نکاح میں آئی تھی، اس کا کیا حال کیا ہوگا حویلی والوں نے؟ وہ جانتا تھا ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اب اس لڑکی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی کہاں ہوگی، لیکن اس وقت تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بغیر باہر نکلے ہی سو چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر آیا، ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا اور مسکراتے ہوئے سب کو سلام کیا۔ اس کے بھائی بھابھی، اس کے چچا چچی، ان کے بچے سب حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ ان سب کے ہونے کے باوجود بھی اسے اپنے بھائی کی کمی محسوس ہو رہی تھی، جسے وہ بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ دلاور کہنے لگا، عاصم تم کب آئے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بھائی جان میں بس رات کو ہی آیا تھا۔ وہ ابھی ارد گرد اس وجود کو تلاش کر رہا تھا جو اس کے نام کے ساتھ منسوب تھا۔ چاروں طرف دیکھنے کے بعد اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملیحہ کچن سے چائے والی کیٹلی لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر عاصم کی طرف گئی تو ایک لمحے کے لیے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ سیاہ چادر میں اس کا سفید خوبصورت چہرہ کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا، لیکن وہ چہرہ بالکل مرجھایا ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی عاصم سے نگاہیں ہٹاتی ہوئی چائے والی کیٹلی وہاں رکھ کر دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ عاصم نگاہیں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو اس لڑکی سے نگاہیں جا ٹکرائی۔ وہ لڑکی، وہ کیسے وہ چہرہ بھول سکتا تھا؟ کئی دفعہ جس سے روتے چیختے ہوئے دیکھا تھا، جس کے باپ کے ہاتھ سے اس نے بے دردی سے اس کا ہاتھ چھڑایا تھا، اسے گھسیٹ کر اس حویلی میں لے کر آیا تھا، کتنا برا کیا تھا، کتنی اسے بد دعائیں دیتی تھی، لیکن اس کے بعد کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اسے حویلی والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن عاصم نہیں جانتا تھا کہ حویلی والے اس لڑکی کا ایسا حال کریں گے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے بابا اور باقی بھائیوں کے ساتھ باہر چلا گیا اور ملیحہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے ایک امید تھی کہ وہ شخص لوٹ کر آئے گا جس کے نام کے ساتھ وہ منسوب تھی۔ شاید اس کی سزا میں کچھ کمی آ جائے، شاید جو اذیت اور تکلیف اتنے سالوں سے اسے دی جا رہی تھی وہ کم ہو جائے۔ لیکن اسے آج احساس ہوا تھا کہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی سزا کبھی بھی کم نہیں ہوتی، وہ ساری عمر سزا برداشت کرتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کیے اور کچن میں آ گئی۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آ گئی تھی۔ آج اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا، بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے درد سے ابھی پھٹ جائے گا۔ رو رو کر اس نے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ رات کو وہ عاصم کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ جس شخص نے اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، وہ بھلا کیسے یہ امید کر سکتی تھی کہ وہ اسے قبول کر لے گا؟ اس کی اذیت اور تکلیف کم ہو جائے گی، اس کی سزا کم ہو جائے گی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی سزا کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ رات کے وقت عاصم روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی ملیحہ بیڈ پر شال کے بغیر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے
وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ ملیحہ نے جیسے ہی اس کو اپنے کمرے میں دیکھا تو جلدی سے اپنی شال لیتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں جانتی میں کون ہوں۔ وہ بھی جان کر انجان بنتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، نہیں مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سامنے آ چکا تھا، کہنے لگا، ایسے کیسے مجھے بھول سکتی ہو؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کو بھی بھول سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی، شوہر جب بیوی کو بھول جائے تو بیوی بھلا کیسے اس سے یاد رکھے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی تو عاصم کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے تم ایک بنی میں آئی ہوئی لڑکی ہو، اور بنی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو کبھی بھی بیوی کی حیثیت نہیں دی جاتی۔ ملیحہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ وہ اتنے سالوں بعد اسے یہ یاد کروانے آیا تھا کہ وہ بنی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، وہ کبھی بھی اسے بیوی کی حیثیت سے نہیں رکھ سکتا۔ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر عاصم کہنے لگا، میری بیوی کا کمرہ ہے، میں آ سکتا ہوں، اور ویسے بھی یہ ساری حویلی میری ہے، میرا جب جی چاہے گا میں تب یہاں آؤں گا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہو چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہارا شوہر ہوں، اپنا حق چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میں بھلا تمہارے پاس کیوں آؤں گا؟ وہ گھبرا چکی تھی، اس کی بات سن کر اس سے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس مقصد کے لیے یہاں پر آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، کہنے لگی، پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر جانے کے لیے یہاں کمرے میں آتا تو پھر میں آتا ہی کیوں؟ یہ کہہ کر وہ اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا، روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، آپ صرف اپنے مطلب کے لیے ایسے میرے پاس نہیں آ سکتے۔ بنی میں آئی ہوئی لڑکیاں کبھی بھی بیویاں نہیں بنتی، تو یہ آپ مجھے بیوی والے حقوق کیوں دینا چاہتے ہیں؟ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اگلے ہی لمحے عاصم نے اس کے آنسو صاف کیے، کہنے لگا، بیوی ہو تو بیویوں والے حقوق تو دوں گا نا۔ اتنے سال میں نے تم سے دور رہ کر شاید تمہارے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور اس شخص کی باتیں سن کر ملیحہ کو بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا اسے اپنے کندھے سے لگاتا ہوا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے جا رہا تھا۔ ملیحہ نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آج سے پہلے اسے اتنے سالوں میں کبھی اتنا سکون میسر نہیں ہوا تھا جتنا اس شخص کی قربت میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا جو آج اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کا محافظ ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے بہت شدت سے رونے لگی، کہنے لگی، میں نے آپ کا انتظار کیا تھا عاصم، کتنے سال میں انتظار کیا، 10 سال کوئی کم وقت نہیں ہوتا۔ 10 سال پہلے آپ کو یاد کیا، آپ کیسے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ آپ کے وہ سوال میں نہیں بھول پاتی۔ آپ نے کیا سوال کیے تھے؟ محض اس وقت میں 10 سال کی تھی عاصم، جب آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے، چھوٹی سی تھی۔ عاصم، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، 10 سال میں نے اذیت اور تکلیف میں گزارے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس نے عاصم کی قمیض کو ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عاصم نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار تنگ کیا، کہنے لگا، رونا بند کرو۔ وہ کہنے لگی، میں نے بہت اذیت اور تکلیف میں وقت گزارا ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں، آپ میری تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج جیسے ہی اسے کندھا میسر ہوا تو وہ رونے لگ گئی تھی، اتنی شدت سے روئی جا رہی تھی کہ عاصم کو اپنی آنکھوں میں نمی تیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی والوں نے اسے نہیں بخشا ہوگا،
بنی میں آئی ہوئی لڑکی ایک جانور سے بھی زیادہ ظلم برداشت کرتی ہے، اور شاید اس نے بھی ویسے ہی کیے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ بازوؤں سے کپڑا ہٹاتی ہوئی وہ نشان دکھانے لگی جو اس پر ظلم کیے گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، عاصم، میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ پر جتنا ظلم کریں گے میں برداشت کر لوں گی، کیونکہ آپ مجھ پہ حق رکھتے ہیں۔ حویلی والے کوئی حق نہیں رکھتے، اس کے باوجود انہوں نے مجھے اذیت اور تکلیف دی اور میں نے برداشت کی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور عاصم نے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ کہنے لگا، پلیز میری جان، رونا بند کرو، اب نہیں جاؤں گا چھوڑ کر، ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت سہلا رہا تھا، وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی۔ اگلے ہی لمحے اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو عاصم کے بازوؤں کے حصار میں پایا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس کے بہت قریب سو رہی تھی۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ کسی مضبوط اور محفوظ حصار میں ہے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ شخص، اس نے یہ سمجھنا شروع کیا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، کسی کو چاہنا کیا ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ عاصم کے لیے اس نے محسوس کیا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے نام کے ساتھ منسوب تھی، تبھی وہ اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کب وہ عاصم سے اس قدر محبت کرنے لگ گئی تھی، اور جب وہ لوٹ کر آیا، اس کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر وہ ٹوٹ گئی، اسے چاہنے لگی۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، جب اچانک ہی مسلسل باہر سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ باہر سے ملازمہ کی آواز آئی، کہنے لگی، مہرانی اٹھ کر باہر آ جاؤ، تجھے ناشتہ بنانا ہے، ابھی تک سو رہی ہو۔ اتنی زور سے دروازے پر دستک ہو رہی تھی جیسے ابھی دروازہ توڑ کر وہ کمرے میں داخل ہو جائے گی۔ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، بس میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، وہ بمشکل بولی تھی۔ اتنے میں عاصم کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتی ہوئی کہنے لگی، مجھے تو روزانہ صبح ایسے ہی اٹھایا جاتا ہے، بلکہ اٹھایا نہیں جاتا، میں تو صبح اٹھ کر باہر چلی جاتی ہوں، جس دن نہیں اٹھتی اس دن میری شامت آ جاتی ہے۔ وہ زبردستی مسکرا رہی تھی۔ عاصم اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتا وہ واش روم کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہونے کے بعد باہر چلی گئی۔ عاصم ابھی تک روم میں ہی تھا۔ اسے نکلتا ہوا دیکھ لیتا تو وہ جانتا تھا کہ ضرور مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا۔ اس وجہ سے کافی ٹائم بعد وہ روم سے نکلا، جب سبھی ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنے روم کی طرف فریش ہو کر باہر آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی ماما کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ آج تم اتنی لیٹ اٹھ کر آئے ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، ہاں جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گہری سانس لی۔ تو 3 دن تک اس نے ملیحہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ملیحہ کے کمرے کی طرف گیا تھا، اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج بھی رات کے وقت ڈنر کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، جب بڑی بیگم کہنے لگی، عاصم بیٹا، میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے اور بہت جلد تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی بات سن کر اس نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، کہنے لگا، مما، مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے اس گھر میں میری بیوی موجود ہے، تو مجھے بھلا شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ تمہاری بیوی موجود ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ لڑکی کبھی تمہاری بیوی نہیں بن سکتی۔ وہ ایک ملازمہ کی حیثیت سے اس گھر میں رہتی ہے، اور بنی میں آئی ہوئی لڑکیاں کبھی بیویاں نہیں بنتی۔ وہ سنجیدگی سے بولے جا رہی تھی۔
وہ کہنے لگا لیکن مما مجھے شادی وادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ملیحہ اس سے جاتا ہوا دیکھی جا رہی تھی۔ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ وہ سچ میں اس کا ہے، کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب سب لوگ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تو وہ چائے کے 2 کپ بنا کر ٹرے میں سجاتی ہوئی عاصم کے کمرے کی طرف جائی۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو عاصم نے دروازہ کھولا اور اسے چائے والی ٹرے لے کر یوں دروازے کے سامنے کھڑا دیکھا تو مسکراتے ہوئے اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ چائے اس نے جیسے ہی ٹیبل پر رکھی، اگلے ہی لمحے عاصم نے اسے کھینچ کر اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا یہ بنی میں آئی ہوئی لڑکی مجھے اتنی اچھی لگنے لگ جائے گی، میں اسے اتنی محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے کھڑا ہوا تھا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے عاصم کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ عاصم نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا اور مسکراتا ہوا کہنے لگا، سچ میں اتنی شدید محبت کرتی ہو؟ وہ اس بات پہ سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، عاصم آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، بہت زیادہ محبت ہونے لگی ہے۔ چلے میں آپ کے لیے چائے بنا کر لائی ہوں، مجھے بھی بہت طلب ہو رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے چائے والا کپ اٹھایا تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے چائے پینے لگ گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرے، اسے سنتا رہے۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی اور عاصم اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد عاصم کہنے لگا، کیا واپس اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ بچوں کی طرح نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، آپ کی بیوی ہو نا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا مسکراتا ہوا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، اگر میں تم سے دور چلا جاؤں دوبارہ سے تو پھر کیا کرو گی؟ اس کی بات سن کر ملیحہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ دوبارہ مجھے چھوڑ کر جائیں گے تو سچ میں ملیحہ مر جائے گی۔ ملیحہ آپ کی دوری کبھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں، ایسی باتیں مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ اسے اٹھائے لا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل درست کیا۔ کہنے لگا، چلو شاباش، اب سو جاؤ، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا آ کر دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ملیحہ کو اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عاصم کو کہنے لگی، عاصم پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ عاصم جیسے ہی اسے ہاسپٹل لے کر گیا تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کر عاصم کے تو پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ آخر اس نے حویلی میں سب کو بتا دیا، ملیحہ مما بننے والی ہے۔ بڑی بیگم کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے بہت زیادہ واویلا مچایا۔ کہنے لگی، تم بھول چکے ہو کس کی فیملی والوں نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ کہنے لگا، اس نے تو نہیں کیا تھا، میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بڑی بیگم کافی دن تک ناراض رہی، اس کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی، لیکن حویلی والے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئے تھے۔ عاصم تو اس کے پاؤں بھی زمین پر لگنے نہیں دیتا تھا۔ جب اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تو بڑی بیگم نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا تو اس میں انہیں اپنا بیٹا نظر آنے لگا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی تھی۔ اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہوئی کہنے لگی، آج میں نے بھی تمہاری ملیحہ کو معاف کر دیا ہے۔
اس نے شاید مجھے میرا بیٹا لوٹا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بچے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بعد سب نے ملیحہ کو قبول کر لیا اور ملیحہ کو احساس ہوا تھا کہ 10 سال کے صبر اور امتحان کے بعد اس کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔